جو دنیا میں وہ شفقت باپ کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا میں وہ شفقت باپ کرتا ہے، انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے۔ نرالی اس دنیا میں ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے، انوکھی اپنے بچوں سے وہ شفقت باپ کرتا ہے۔ یہ بچے عمر بھر بھی اس کا بدلہ دے نہیں سکتے، یہ بچے عمر بھر بھی اس کا بدلہ دے نہیں سکتے۔ اکیلا ایک دن میں جتنی محنت باپ کرتا ہے، اکیلا ایک دن میں جتنی محنت باپ کرتا ہے، سبھی رشتے ہی پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر، سبھی رشتے ہی پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر جو کسی سے نہیں ہوتی وہ ہمت باپ کرتا ہے، جو کسی سے نہیں ہوتی وہ ہمت باپ کرتا ہے۔ نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے۔ ذرا دیکھو خود اپنے پسینے سے وضو کر کے، ذرا دیکھو خود اپنے ہی پسینے سے وضو کر کے مشقت کے مصلے پہ عبادت باپ کرتا ہے، مشقت کے مصلے پہ عبادت باپ کرتا ہے۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو غم بھی نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو۔ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ پیر صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ازلی ابدی دہری دینوی ولا اول لہ ولا آخر لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا غوثنا و غیاثنا و مغیثنا، عیننا و عوننا و عیاننا، مطلوبنا و مقصودنا و مسحوبنا، ملجانا و مأوانا، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین، والسلام علی اصحابہ الاجمعین، اما بعد۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے حضور کی بارگاہ میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا، نبی مکرم رسول محتشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر
ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے عزیز دوست بھائی ظہور احمد اسراری منظوری فریدی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کے حق میں اللہ جل مجدہ ہماری دعاؤں کو، تمناؤں کو، مناجات کو شرف قبولیت سے نوازے، پسماندگان کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے مرحوم بھائی کے بیٹے بیٹیوں کے معاملات میں اللہ رب العزت نرمی فرمائے اور انہیں زندگی میں آسانیاں فراہم عطا فرمائے۔ آج کی اس مقدس محفل میں میں نے عربی کی ایک چھوٹی سی عبارت پڑھی ہے، بظاہر یہ 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ یہ عربی کی مختصر سی عبارت آپ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ بظاہر تو بڑی مختصر عبارت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر کائنات کا طاقتور ترین جملہ یہی کلمہ طیبہ ہے۔ آج کوشش ہوگی کہ آپ کو آپ سے متعارف کروا دیا جائے کہ اللہ رب العزت کی آپ پر کرم نوازیوں کی برسات کتنی ہے۔ بظاہر یہ جملہ چھوٹا سا ہے، اسے ہم ہر روز پڑھتے بھی ہیں، بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، مگر اس کی قوت کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ قوت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی اللہ کی الوہیت کی نفی کرتا رہا، وہ شخص جس نے رب کو نہ مانا، وہ شخص جو رب کا ہمیشہ باغی رہا، ہر وہ کام کیا جو رب کے حکموں کے خلاف تھا، بغاوت پر یہ مائل، نہ رب کو مانے، نہ رب کی ربوبیت کو مانے، نہ الہ کو مانے، نہ الہ کی الوہیت کو مانے، نہ اس نے نبی اور رسول پر ایمان لایا، یقینی طور پر یہ کافر ہے اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہیں۔ مگر یہی شخص جو ساری زندگی باغی رہا ہے، اب ذرا اس چھوٹے سے جملے کی قوت کا اندازہ کیجیے، یہی شخص جو ساری عمر رب کے رسول کا باغی رہا، موت سے ذرا پہلے دل سے اس نے تسلیم کر لیا اور زبان سے اقرار کرتے ہوئے کہا، ایک مرتبہ کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو ہی اس نے یہ کلمہ پڑھا، اب اس بندے پر جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کا لباس فاخری اس کے لیے تیار کر دیا گیا، جنت کے فرشتے اسے لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بظاہر یہ مختصر جملہ ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں مگر اس قوت کا اندازہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ یاد محبوب خدا میں چلے جا رہے تھے کہ مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے، اور جا ایسے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی خوشبو سونگھتے ہوئے، اس گلی سے مصطفیٰ یقیناً گزرے ہیں، خوشبو اس گلی سے آ رہی ہے، اس گلی مڑے ہوں گے تو خوشبو اس طرف سے آ رہی ہے، پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، خوشبو کے پیچھے چلتے، مدینہ کے نواح میں ایک باغ تھا کھجوروں کا، اس کے قریب پہنچ گئے۔ بھی مصطفیٰ کے پسینہ اطہر کی، جسد مبارک کی، جس میں اطہر کی مہکار آ رہی ہے تو اس 4 دیواری کے اندر سے آ رہی ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا گھوم کر دیکھا کہ دروازہ کس طرف ہے، دروازہ نہ تلاش کر پائے تو ایک جگہ پر چھوٹا سا سوراخ تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ سے اندر داخل ہوئے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کنویں کی ایک منڈیر پر پاؤں مبارک لٹکائے بڑے مسرور بیٹھے ہیں، چہرہ مبارک کھلا ہوا ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور عرض کرتے ہیں، حضور آج تو
آپ بڑے مسرور محسوس ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں آج میں بڑا خوش ہوں, بڑی خوشی ہے. حضور مجھے بھی بتا دیں. حضور فرماتے ہیں کہ بھی کچھ دیر پہلے جبریل آیا تھا اور جبریل نے مجھے ایک خوشخبری دی ہے. اللہ کا حکم ہے. رب نے فرمایا کہ جا کر میرے محبوب کو بتا دو کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اس کو بخش دیا گیا. مولانا آپ میرے قریب آئے, اوپر آئیں, ادھر میرے پاس ادھر بیٹھ سے قریب آئے. یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا کہ جس نے کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیا اور اس پر قائم رہا وہ جنتی. کہتے ہیں حضور اگر اجازت دیں تو یہ خوشخبری مدینہ کے مسلمانوں کو پہنچا دوں. حضور نے فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں, پہنچا دو, جاؤ بتاؤ. چلے بڑی خوشی کے ساتھ کچھ قدم چلنے کے بعد پھر واپس پلٹے. حضور یہ بات ہے بہت بڑی بات, معاملہ تو ہے جنت کا. حضور ممکن ہے کہ کوئی لوگ ایسے ہوں جو میری بات سنیں, کوئی مانے کوئی نہ مانے, کوئی تصدیق کے لیے چل پڑے. حضور مجھے کوئی نشانی تو عطا فرما دیں. حضور کوئی نشانی ہو تاکہ لوگوں کو میں وہ نشانی دکھاؤں کہ یہ دیکھو رسول اللہ کا پیغام ہے, یہ بطور نشانی مجھے عطا فرمایا. حضور مسکرائے. اب نشانی کے لیے بڑا آسان تھا کہ رومال بھی دیا جا سکتا تھا, انگوٹھی بھی عطا کی جا سکتی تھی, مگر بطور نشانی کہ جنت کی خوشخبری دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور نشانی عطا کیے تو اپنے نالین عطا کیے. لو تو رہنا جاؤ, یہ ہے میری نشانی. انہوں نے نالین مصطفیٰ کو اٹھایا, چوما, سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر دوڑتے ہوئے اسی سوراخ کی طرف گئے جس سے یہ داخل ہوئے تھے. بڑا سوراخ تھا, اس میں سے نکلے اور چہرہ خوشی سے دمدما رہا ہے, چمک رہا ہے, اور دوڑتے ہوئے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں کہ جاؤں لوگوں کو خبر سنا دوں, لوگوں تم تو جنتی ہو, تم نے کلمہ پڑھا, رب کا حکم آ گیا. اور فرماتے ہیں کہ جب آگے میں گیا تو پہلی ملاقات ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہتے ہیں بھی کہاں جا رہے ہو, بڑی تیزی میں ہو, اور یہ تیرے سینے پہ کیا ہے؟ یہ دیکھو نالین مصطفیٰ ہے, یہ دیکھو, یہ بطور نشانی ہے عمر, اور میں خوشخبری سنانے جا رہا ہوں. کیا خوشخبری؟ کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ رب کا پیغام آیا ہے کہ اے محبوب آپ کے جس امتی نے کلمہ پڑھ لیا اور اس پر قائم رہا تو میں خود خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ اسے جنت پہنچا دیا جائے گا. اور اب تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ اب میں جا رہا ہوں مدینے کے لوگوں کو پیغام دینے. جب یہ سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ تھپڑ مارا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر, اس قوت سے تھپڑ مارا کہ آپ سرینوں کے بل گرے. گرنے کے بعد اٹھے, اب بجائے مدینہ کی طرف جانے کے تو واپس مصطفیٰ کی طرف دوڑ پڑے, اور پیچھے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اور ذرا تصور کیجئے کہ یہ جب دوڑ رہے ہوں گے, جا رہے ہوں گے حضور کی طرف, نالین مبارک سینے میں, بھاگ رہے ہو, ایک نگاہ مصطفیٰ کی جائے مقام پر اور دوسری نگاہ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمر کہاں ہے, پیچھے تو نہیں آ گیا, اور پیچھے عمر بھی نہیں, ساتھ ساتھ اسی سوراخ سے پھر داخل ہوئے. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پہنچ گئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بڑی شدت اور شوق سے گئے تھے اور بڑی جلدی آ گئے. حضور کیا کروں, پہلی خبر ہی عمر کو دی, اس نے تھپڑ مار نکالا میرے سر پہ, سینے پر تھپڑ مارا ہے. حضور میں نے پہلی خبر اسے دی تھی. حضور مسکرا کر فرماتے عمر تو نے تھپڑ کیوں مارا؟ عرض کرتے حضور آپ کا فرمان بالکل صحیح, رب نے جو فرمایا 100% صحیح, اس پر یقین.
مگر یہ پیغام اگر عوام الناس تک پہنچ گیا نا تو خوف ہے کہ کہیں لوگ بے عمل نہ ہو جائیں، کہیں نمازیں پڑھنا نہ چھوڑ دے، روزے رکھنا نہ بند کر دے۔ حضور میں نے تو اس لیے روکا تھا، بات صحیح ہے مگر یوں اعلان نہ کر دیا جائے۔ حضور مسکرائے فرمایا ابو ہریرہ بات تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے دو چیزیں ظاہر ہو گئی۔ حضور یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ خبر بھی پہنچے کہ رب کی طرف سے عطا ہے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بے عمل نہ ہو۔ یہ جتنے فرائض ہیں یہ ادا کرنے ضروری، اور اسی کلمہ طیبہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ اور سن لیجئے تاکہ بات اور کھل کر سامنے آ جائے۔ اور یہ ہمارا ایک المیہ ہے، ہم لوگوں کے معاملات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں کہ بھی وہ چل کیسے رہا ہے، اس نے دیکھا کیسے، اس نے یہ عیب کیا۔ ہم لوگوں کی عیب کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اور جس میں ہلکا سا عیب نظر آ جائے اسے ہم کھنگال کے رکھ دیتے ہیں اور فتوے صادر کرتے ہیں، یار یہ تو بڑا گناہ گار، یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ شرابی ہے، یہ فلاں عیب فلاں عیب فلاں عیب، بھئی اس کی تو بخشش نہیں ہوگی۔ یہ فتوے ہماری زبانوں کی نوک پر رہتے ہیں۔ بھئی اللہ رب العزت کو اپنے کس بندے کی ادا کب کون سی پسند آ جائے تو کیا فیصلہ کرتا ہے؟ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کہ اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند۔ ہم دیکھتے ہیں ظاہری، آپ نے مجھے دیکھا کہ یہ بھی بڑا دستار باندھ کر جبہ دستار پہن کر آ گیا، بھی ممکن ہے کہ مجھ سے زیادہ بارگاہ قدس میں مقام اس شخص کا ہو جو جوتے بنا یہاں پر ریڑھی کو دھکیل رہا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ فتوے نہ دو۔ حضرت بشر حافی کون نہیں جانتا، آسمان تصوف کا چمکتا ستارہ، تعارف کروا دوں ان کا۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے شرابی ہوا کرتے تھے، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنے والے، لوگ ان سے دور بھاگتے، خواتین اپنے بچوں کو چھپا لیا کرتی کہ کہیں بشر کا سایہ ہمارے بچے کے سر پر نہ پڑ جائے۔ جس محفل کی طرف یہ جاتے لوگ اپنی محفلیں برخاست کر دیا کرتے، ہو یار یہ بشر آ گیا، شراب کے بھپکے اڑ رہے ہیں، نہ جانے کس وقت کون سی بات کر دے۔ پورے شہر میں بدنام تھا تو وہ بشر بدنام تھا۔ یہی بشر ہے، ایک مرتبہ شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے جو ختم ہونے کے قریب تھی، اور چلے جا رہے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے۔ جس راستے سے یہ گزرتے لوگ راستے چھوڑ دیا کرتے، یار یہ آ رہا ہے کوئی نئی بات کرے گا، اس کے پاس نہ ہی بیٹھے۔ جاتے ہوئے انہیں زمین پر چمڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا جس پر اسم اللہ لکھا ہوا تھا، اور ہے نشے کی حالت میں، پی شراب رہے ہیں، جا میں قدر کی طرف رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی نئی شراب کی بوتل لے کر آؤں، جام بھر کے پیوں گا۔ جب یہ دیکھا نگاہ پڑی، اوہ میرے اللہ کا نام زمین پر، بوتل کو یہیں رکھا اور اس چمڑے کو اٹھا کر صاف کیا، چوم کر آنکھوں سے لگایا، ماتھے سے لگایا کہ کہیں کسی کا پاؤں میرے اللہ کے نام پر نہ آ جائے۔ اٹھا کر بلندی پر رکھا اور پھر یہ بوتل اٹھائی اور چلا میکدے کی طرف۔ کام اتنا کیا، کوئی نمازیں نہیں ابھی پڑھی، کوئی روزے نہیں رکھے، صرف نام اٹھایا
کس بندے کی کون سی ادا کب پسند آ جائے کوئی پتہ نہیں. کیا بات. میں قدر جس طرح ہم مسجد میں جائیں تو جوتے باہر اتارتے ہیں نا، بشر کی یہ عادت تھی کہ جب میں قدے میں جاتے تو اپنے جوتے باہر اتارتے. لوگوں میں یہ ادا اس کی معروف بھی تھی. وہ بشر وہ تو میں قدے میں جائے، شراب خانے میں جائے تو جوتے اتار کر جاتا ہے. اس نے تو اسی میں قدے کو اپنی مسجد بنا رکھا ہے. یہ تھے اس معمولات ان کے. گئے، نئی بوتل خریدی، جام بھرا، لبوں تک نہیں آیا کہ ایک آواز سنی. آواز ہے، ندا آ رہی ہے، پکارنے والا دکھائی نہیں دیتا. بشر کے کان یہ صدا سن رہے ہیں اور آواز یہ ہے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ. اللہ نے بشر کو اپنا دوست قرار دے دیا. اللہ نے بشر کو محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید تاجدار ختم نبوت. نعرہ تو ہے، ذکر تو ہے خدا کا اور خدا کے مصطفیٰ کا. نعرہ لگوائیں اور اس کا جواب نہ آئے تو بات بنتی جڑتی نہیں. ذرا سینے کے زور سے اب لگوائیں نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. یہی بشر حافی ہیں. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا. لوگوں نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ آپ جوتا نہیں پہنتے. یہ ساری بات جو میں نے آپ تک پہنچائی یہ بشر حافی نے خود بیان کی. آواز آئی کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ. اللہ نے بشر کو دوست قرار دے دیا. مبہوت ہے، حیران ہے کہ بھئی میں کیسے دوست قرار دیا جا سکتا ہوں. ساری زندگی اللہ کا باغی رہا ہوں، ساری زندگی گناہ کیے ہیں. اور دوسری مرتبہ پھر یہی آواز آئی، لوگوں گواہ ہو جاؤ. اللہ نے بشر کو دوست قرار دے دیا. سوچتے ہیں کہ یہ بشر پورے شہر میں دو ہیں، دو بشر. ایک بشر مسیحی اور اس کی رحلت ہو چکی پچھلے ہفتے، وہ فوت ہو گیا. اور دوسرا بشر میں ہوں. کیا یہ میں ہی ہوں جسے رب نے اپنا دوست قرار دے دیا صرف اس میں اللہ کی تکریم کے صدقے؟ فرماتے ہیں کہ اسی مرحلے پر بشر حافی نے جام وہیں پھینکا، شراب وہیں توڑی. چونکہ اس وقت ننگے پاؤں تھے، روتے ہوئے چیختے ہوئے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. روتے ہوئے بھاگتے ہوئے شہر سے باہر جنگلوں میں چلے گئے. پھر عرصہ دراز توبہ استغفار کرتے رہے، رکوع اور سجود میں رہے، رب کو مناتے رہے کہ یا اللہ تو اتنا کریم کہ میرے ہزار ہا عیب کے باوجود تو نے اعلان فرما دیا کہ میں تیرا دوست ہوں. پھر یہ کبھی سال کے بعد کچھ دنوں کے لیے شہر کی طرف آتے نا تو اب حالت تبدیل ہو چکی ہے. لوگ جان گئے کہ یہ بشر اب وہ بشر نہیں، یہ بشر شرابی بشر نہیں، یہ ولی بشر ہے. اور لوگوں کی خواہش ہوتی کہ جب بشر کبھی شہر کی طرف آئے نا تو لوگ انہیں اپنی محفلوں کی طرف لے کر جاتے، حضور یہاں آئیں، حضور ایک مرتبہ یہاں بیٹھ جائیں. وہ مرحلہ کے خواتین کو جب خبر ہوتی کہ بھی بشر حضرت بشر آئے ہیں، حضرت بشر آئے ہیں، تو یہ اپنے نومولود معصوم بچوں کو گود میں اٹھا کر حضرت بشر حافی کے پیچھے چلتی کہ ان کا سایہ ہمارے بچوں کے سروں پر پڑ جائے. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کہ اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند. آغاز کلمہ طیبہ سے کیا تھا، اب ایک اور حدیث مبارکہ صحاح ستہ میں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، نامہ اعمال ہاتھوں میں ہوں گے،
اور ادھر نامے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جنت والوں کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہوگا، جہنم والوں کو جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ یہ لوگ جن کے نامہ اعمال ہاتھ میں ہوں گے یہ دوڑیں گے، بھاگیں گے، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ ماں اپنی اولاد کے قریب سے گزرے گی، نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے، اولاد اپنے والدین کے قریب سے گزریں گے، نظر بھر کر نہیں دیکھیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور یہ لوگ دوڑتے بھاگتے ہانپتے کانپتے پہنچیں گے تو حضرت آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں، یا ابل بشر یا ابل بشر ہماری مدد کیجئے۔ حضور وہاں پر نامے اعمال تولے جا رہے ہیں، اگر حساب ہو گیا ہم تو مارے جائیں گے، ہماری مدد کریں۔ اور حضرت آدم صفی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آج اعانت تمہاری میں نہیں کروں گا، آگے جاؤ آگے جاؤ۔ یہ شیس علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ آگے بھیجیں گے، نوح نجی اللہ کے پاس، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، تمام نبیوں کی بارگاہوں میں بھاگے جائیں گے۔ ہر نبی کہے گا آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ۔ آخر پر بات ہوگی بھئی تمہاری اعانت اگر کوئی کریں گے تو وہ دیکھو محمد رسول اللہ، وہ دیکھو محمد رسول اللہ، ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کے پاس شفاعت کا پرمٹ نہیں تھا یا کوئی اور نبی شفاعت کر نہیں سکتا۔ ہر نبی شفیع ہے اور شفاعت کر سکتا ہے، مگر شفاعت کے گودام کا پرمٹ اس دن مصطفیٰ کے پاس ہوگا۔ نعرہ تکبیر، ہر نبی کی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہر نبی کے پاس گودام میں شفاعت کا مال بھرا پڑا ہے، مگر شفاعت کا پرمٹ مصطفیٰ کے پاس ہوگا۔ اور یہ سارے حضور فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ مدد فرمائیں۔ حضور نامہ اعمال تو لے جا رہے ہیں، لوگ بے چین و بے قرار ہیں، سورج کی تمازت و حرارت عروج پر ہے، وہاں پر میزان لگا ہے، فرشتے جہنم والوں کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ حضور آپ ہماری مدد فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کی حالت زار دیکھ کر اپنا سر سجدے میں رکھوں گا، اور وہ تسبیح جو اللہ رب العزت نے اس موقع پر عطا کی ہوگی، حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ تسبیح پڑھوں۔ اب سر سجدے میں ہے، اللہ کی تسبیح بیان کیے جا رہے ہیں، اور آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر کو اٹھا دو، اے میرے محبوب کیا چاہتے ہو؟ حضور عرض کریں گے، اے اللہ نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، جہنم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے، یا اللہ نامہ اعمال تولے گئے، گناہ ذرا بڑھ گئے، جہنم میں پہنچا دیے گئے، مگر ان کے دلوں میں ایمان ہے، یا اللہ میں تو رہائی چاہتا ہوں۔ ندا آئے گی کہ جاؤ محبوب جہنم کے کنارے پر، اور وہاں سے جہنم کی گہرائی میں تہ میں موجود لوگوں کے چہروں کو اور قلوب کو دیکھو، جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اس کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا، اور یہ جہنم کوئی 20 50 100 فٹ گہری نہیں، اس کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر جہنم کے کنارے سے کوئی وزنی پتھر لڑکا دیا جائے تو اس کی تہ تک آتے ہوئے دنیا کے 70 سال لگتے ہیں، اتنی گہری جہنم۔ اور نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ حضور وہاں سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کی طرف، صرف لوگوں کے چہروں کی طرف نہیں، بلکہ نگاہ نبوت کی یہ کمال ہے کہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ہے۔
ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اور لوگوں کے دلوں میں موجود ایمان کی مقدار کو مصطفیٰ جان رہے ہیں. اور جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا نا تو حضور اس کی طرف اشارہ فرماتے چلے جائیں گے. اور وہ فرشتے جو خدام کی صورت کھڑے ہیں کہ حضور اشارہ فرما دیں، وہ جھٹ جائیں گے. جس طرف مصطفیٰ کا اشارہ ہوگا اس بندے کو جہنم سے نکال کر بارگاہ مصطفی میں پیش کرتے ہوئے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اور یہ حدیث مبارکہ یہاں ختم نہیں ہوتی. حضور فرماتے ہیں کہ جب پہلا پورا کروا دیتا نا، جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی تھا، جب وہ سارے کے سارے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیے گئے تو اب حضور فرماتے ہیں کہ میں پھر اسی مقام میں سجدہ پر آؤں. سر پھر سجدے میں رکھیں گے، تسبیح پھر پڑھیں گے، آواز پھر آئے گی، ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر کو تو اٹھا. میرے پیارے آپ کیا چاہتے ہو؟ جیسا تو نے کہا ویسا کر تو دیا. عرض کریں گے یا اللہ ابھی بہت سے ایسے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اگرچہ رائی کے دانے سے کم ہے. یا اللہ مگر ایمان تو ہے نا، میں تو ان کی رہائی بھی چاہتا ہوں. رب فرمائے گا جاؤ محبوب جہنم کے کنارے پر جس کے دل میں ایمان ایک ذرہ برابر بھی ہوگا نا. ذرہ کی اگر سمجھ نہ آئے تو پڑھے لکھے میں ایٹم تو جانتے ہیں نا، جو ننگی آنکھ سے بھی دکھائی نہ دے، جو ننگی آنکھ سے دکھائی نہ دے مگر وجود ہو اس کا. جاؤ جس کے دل میں ایمان ایک ذرہ برابر بھی ہو، محبوب اس کی طرف اشارہ کر دینا. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا. اب وہ ایمان کا حصہ جو انتہائی مختصر ہوگا، حضور اس مقدار کو بھی جان رہے، پہچان رہے. یہ ہے نگاہ نبوت. اور اشارہ فرمائیں گے اب یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ذرہ برابر بھی ہوگا نا، انہیں بھی جہنم سے نکال کر بارگاہ مصطفی میں پیش کرتے ہوئے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. خوش ہو جائیں کہ یہ حدیث یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں پھر تیسری مرتبہ پھر مقام سجدہ پر جاؤں، اور یہ سجدہ پہلے دونوں سجدوں سے طویل ہوگا. سر سجدے میں ہے، رب کی تسبیح پڑھے جا رہے ہیں. ارفع راسک یا محمد. سونے ذرا مکھتے چاہ، سونے ذرا مکھڑا دے لکھا. اے محبوب اب کیا چاہتے ہو؟ جیسا تو نے کہا کر تو دیا. اب کوئی ایمان والا جہنم میں نہیں ہے، جنت میں پہنچا دیا. جنت کے در و بام اس کے منتظر تھے. اے محبوب اب کیا چاہتے ہو؟ اور حضور عرض کریں گے اے اللہ یقیناً جس کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی تھا وہ بھی جنت میں ہے، مگر اے اللہ ابھی بہت سے ایسے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں، ایک ذرہ ایمان نہیں، مگر یا اللہ انہوں نے تیری ربوبیت کا اقرار تو کیا تھا، میری رسالت کا اقرار تو کیا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا تو تھا. اے اللہ میں تو ان کی رہائی بھی چاہتا ہوں. اب کلمہ کی یہ انداز دیکھیے گا، وہاں پر ایک ندا آتی ہے وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، من قال لا الہ الا اللہ فہو داخل الجنہ. اے محبوب جس شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اس پر قائم رہا، تو میں خود خدا ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. یہ وہ قوت ہے، یہ رب کا کرم ہے، احسان ہے. اور یہ کلمہ طیبہ کو عمومی طور پر علماء دو حصوں میں منقسم کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں جی ایک حصہ توحید کا اور ایک حصہ رسالت کا، یہ دونوں حصے مل کر کلمہ طیبہ بنتا ہے. مگر جس طرح ہر عالم صوفی نہیں ہوتا،
مگر ہر صوفی بہترین عالم بھی ہوتا ہے. کیا بات. ہر عالم ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی اللہ یہ یقینی طور پر علم والا بھی ہوتا ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو صرف ان کی کرامات میں الجھا دیا. ہم نے صرف لوگوں کو حضور بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی چلہ ماکوس کا ذکر کیا، ہم نے روزہ طے کا ذکر کیا، ہم نے ڈھیلے کو سونے بنانے کا ذکر کیا. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ کتنے بڑے فقیہ تھے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنا عرصہ دنیا کے مختلف ممالک میں زانوِ تلمذ طے کرتے رہے. یہ نہیں بتایا. ہر اللہ کا ولی وہ علم سے بھرپور ہوا کرتا ہے، اور وہ ولی جو بظاہر زانوِ تلمذ کہیں پر طے نہ کیا ہو. ذرا بات حساس ہے، پوری توجہ دیجیے گا. ایک تو وہ اللہ کا ولی ہے نا جو باقاعدہ طور پر زانوِ تلمذ طے کر چکا، علم حاصل کر رہا ہے، جذب کر رہا ہے. مگر کچھ ایسے اولیاء بھی ہیں کہ جو ایک دن کسی مدرسہ نہیں گئے، مگر رب کی طرف سے علم لدنی انہیں عطا کر دیا جاتا ہے، انہیں علم سے بھر دیا جاتا ہے. اور انہی اولیاء میں سے ایک اللہ کے ولی ہیں سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ. علماء یہ جانتے ہیں کہ ایک کتاب ہے الابریز، اور یہ ملفوظات ہیں حضرت کے، اور ان کے شاگرد سیدی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عالم تھے، یہ مرید ہیں، سیدی عزیز مرید ہیں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ. اور حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جو کسی ایک دن مدرسے نہیں گئے مگر علم کا پورا خزانہ رکھتے تھے. اور لوگ حیران ہوتے کہ یار یہ کسی مدرسے میں گیا نہیں مگر علم کی گتھیاں سلجھاتا ہے. اور سیدی مبارک کہتے ہیں، خود کہتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے تھے اگر ہم کوئی ایک آیت پڑھتے نا اپنے شیخ کے سامنے کہ حضور یہ قرآن میں کہاں ہے، تو حضرت شیخ دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیہ مبارکہ کا سیاق و سباق بھی بتاتے ہیں. اس آیت سے پہلے کون سی آیت ہے، بعد میں کون سی ہے، یہ قرآن کے کس پارے میں ہے. یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے یا حضر میں تھے، آپ تنہا تھے یا اصحاب کے ساتھ تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کی معیت میں کون کون سے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک بتاتے. اور یہ حیران ہو جاتے بھئی اتنا دقیق، اتنا گہرائی. اگر کوئی حدیث بیان کرتے تو ان کے شیخ بتاتے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ حدیث نہیں. اگر حدیث بیان کرتے تو پھر ساتھ بیان کرتے کہ یہ حدیث جب حضور نے فرمائی تھی، حکم فرمایا تھا، تو اس وقت کون کون سے صحابہ بیٹھے تھے. اسماء الرجال پر پوری گرفت. کہتے ہم حیران ہوتے. یہی حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سیدی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک عبارت تیار کی. آج بھی بہت سے شاگرد ہیں جو استادوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی اقرار کیا جی میں نے ایک مرتبہ عبارت تیار کی، کچھ الفاظ قرآن مقدس سے لے لیے، کچھ الفاظ میں نے حدیث کے جوڑ دیے اسی موضوع کے مطابق، کچھ الفاظ میں نے خود ترتیب دیے اسی موضوع کے مطابق. اب ایک میں نے طویل عبارت بنائی اور جا کر حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں حضور یہ میں نے عبارت دیکھی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، حضور آپ ذرا فرما دیں گے یہ کیا ہے. میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کیونکہ یہ سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ بنائی خود تھی، ترتیب خود دی، مگر یہ جاننے کے لیے کہ میرے شیخ کو کیسے پتا چلتا ہے. ترتیب دینے کے بعد
حضرت عبدالعزیز دباغ مسکرا کر فرماتے اچھا بیٹے ذرا پڑھ دو. اب مرید نے پڑھنا شروع کر دیا. اب شائخ نے الفاظ ادا ہو رہے ہیں, کبھی اپنے مرید کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں, کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں. جب یہ عبارت پوری ہو گئی تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ جو یہاں سے یہاں تک حصہ ہے یہ قرآن ہے, اس کے بعد اس مقام سے اس مقام تک, اس حرف سے اس حرف تک یہ حضور کی حدیث ہے, اور یہ حصہ یہ کسی انسان کا کلام ہے. ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ حضور ذرا یہ بھی فرما دیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا, ہماری رہنمائی ہو جائے گی. اور وہ کیا فرماتے ہیں, بھئی سیدھی سی بات ہے, جب قرآن پڑھا جائے, کوئی مومن قرآن پڑھے تو اس کے ان الفاظ کا ایک نور نکلتا ہے منہ سے. ہر لفظ کا حفاظ یہاں پر بیٹھے ہیں, اپنی خوش قسمتی پر ناز کیجئے گا. جب کوئی مومن قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو وہی الفاظ نور کی صورت میں اس کے منہ سے نکلتے ہیں اور سدرۃ المنتہا سے پار جاتے ہیں. اور جب کوئی حدیث پڑھتا ہے مومن تو وہ الفاظ اس کے منہ سے نور کی صورت ظاہر ہوتے ہیں اور سدرۃ المنتہا پر جا کر جھلملاتے ہیں. اور جب کوئی انسان اچھا کلام کرتا ہے, خطاب کرتا ہے, تو ان الفاظ کا نور اپنی قوت کے ساتھ منہ سے نور بن کر نکلتا ہے اور قوت کے مطابق دور جا کر معدوم ہوتا ہے. جب بیٹا مبارک تو تلاوت کر رہا تھا, تو یہ عبارت پڑھ رہا تھا, میں ان الفاظ کا نور دیکھ رہا تھا. جو نور سدرۃ المنتہا سے پار گیا میں سمجھ گیا یہ قرآن ہے. جو سدرۃ المنتہا پر جھلملایا میں سمجھ گیا کہ یہ حدیث ہے. اور جو کچھ دور جا کر معدوم ہو گیا میں جان گیا کہ یہ اب انسانی کلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تو شان قرآن زندہ باد, تو شان قرآن زندہ باد, آج دار ختم نبوت زندہ باد. بات کا آغاز ہوا تھا, درمیان میں یہ بھی بات آ گئی تو دل چاہا کہ یہی سنا کر آگے بڑھوں کہ کلمہ طیبہ کے دو حصے, جسے علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلا حصہ توحید ہے اور دوسرا حصہ رسالت ہے. مگر وہ اولیاء, وہ صوفیاء جو علم کے خزائن جن کے پاس ہیں, وہ ایک اور بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگو جس کلمہ طیبہ کو تم دو حصے کہتے ہو یہ دراصل ایک ہی ہے. جسے تم توحید کہتے ہو یہ دعویٰ ہے, اور جسے تم رسالت کہتے ہو یہ اس دعوے کی دلیل ہے. کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ, اس دعوے سے بڑا دعویٰ ابھی تک کوئی نہیں آیا. وہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جتنا بڑا دعویٰ ہوگا دلیل بھی اتنی بڑی ہوگی. اگر دعویٰ بڑا کر دیں دلیل چھوٹی ہو تو دعویٰ رد ہوتا ہے. آپ کے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ کے سامنے ایک دعویٰ میں کر دوں, بھئی یہ جو 4 مربع زمین ہے یہ اصل میں میری ہے. بھئی کیسے تمہاری؟ بھئی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر میں مسواک بھی کرتا ہوں, سیر کرتا ہوں تو اپنی زمین پر. کیسی باتیں دعویٰ کرتے ہو 4 مربع زمین کی ملکیت کا, اور دلیل کے طور پر اپنی سیر اور مسواک بتاتے ہو. بھئی کوئی رجسٹری, کوئی تحریر, دعویٰ جتنا بڑا ہو دلیل اتنی بڑی. اور بھئی کیا سورج اللہ کے وجود کی دلیل نہیں؟ یہ بھی تو دلیل ہے نا. کیا چاند رب کے وجود کی دلیل نہیں؟ یہ بھی تو دلیل ہے. کیا ستارے اور ستاروں کی جگمگاہٹ دلیل نہیں؟ یہ بھی دلیل ہے. یہ ہوا اور ہوا کی سرسراہٹ کیا رب کے وجود کی دلیل نہیں؟ بھئی ہے. مگر جب مظاہر فطرت کی بات آ جائے, ہر ایک چیز رب کے وجود کی دلیل, مگر یہ چھوٹی دلیلیں ہیں, آمنہ کا لال بڑی دلیل ہے. اور یہ اس لیے
یہ سورج رب کے وجود کی دلیل ہے، مگر وہ دلیل کہ جسے مصطفیٰ ایک اشارے ابرو کرے تو یہ ڈوبا سورج حکم مان کر پیچھے پلٹ آئے۔ چاند بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے، مگر وہ دلیل ہے کہ جسے دلیل اولا، دلیل اکبر مصطفیٰ انگلی کا اشارہ فرمائے تو اسی چاند کا سینہ چر جائے۔ آپ، میں، ہم سب ہم ہیں محتاج اس مظاہر فطرت کے، ہم ہوا کے محتاج، اگر ہوا نہ ملے تو مر جائیں۔ ہم سورج کے محتاج، اگر سورج کی تمازت و حرارت میسر نہ ہو تو ہم مر جائیں۔ ہم پانی کے محتاج، اگر پانی میسر نہ ہو تو ہماری حیات نہ رہے۔ ہم عام انسان اس مظاہر فطرت کے محتاج ہیں، مگر یہ تمام مظاہر فطرت، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، مریخ، مشتری، عطارد، نیپچون، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سارے کے سارے یہ دراصل مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ مصطفیٰ ان کے محتاج نہیں۔ بھئی یہ میں نے بات کی، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اظہر فرید تم بات دعوے اور دلیل کی کرتے ہو، اب یہ دعویٰ کیا ہے تو کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ یہ تمام مظاہر فطرت مصطفیٰ کے محتاج ہیں، مصطفیٰ ان کے محتاج نہیں؟ کیا کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ذہن میں لائیں شب معراج کا۔ حضور کا سفر ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، زمین سے زمین تک کا سفر۔ پھر اس کے بعد دوسری منزل ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ اب آپ نظام شمسی سے ماورا ہے، کروڑوں نوری سال کی مسافر، وہاں پر سورج نہیں مگر مصطفیٰ کی حیات ہے، وہاں ہوا نہیں مگر مصطفیٰ کی حیات ہے، وہاں یہ پانی میسر نہیں مگر مصطفیٰ کی حیات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ ان کے محتاج نہیں، یہ مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غیب دان نبی، حاضر و ناظر نبی، زندہ و حیات نبی، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان قرآن۔ میرے عزیز مولانا نے نعرہ لگوایا تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ نبی جو غیب کی خبر دے دے، ایک منظر آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ سبحان اللہ، سلامت رہے پیر صاحب۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی نبی کو غیب کا علم نہیں، یہ جو کہتے ہیں آج کا مولوی یہ کہتا ہے نا 4 کتابیں پڑھ کر کہ بھی غیب کا علم نہیں، اس سے چند سوال پوچھ لیں۔ اس سے پہلا سوال یہ کر لیں، کیا فرشتوں پر تمہارا ایمان ہے؟ اب اگر وہ کہے گا ایمان نہیں تو کافر، اگر کہے گا کہ ایمان ہے تو پھر اگلا سوال یہ کرے کہ بھئی کیا فرشتوں کو کبھی دیکھا؟ وہ کہے گا نہیں دیکھا۔ بھئی کیا تمہارے کندھوں پر کرام الکاتبین ہیں؟ مانے گا کہ ہیں، حدیث ہے، اعمال لکھتے ہیں۔ بھئی ہر روز آئینے کے سامنے کنگھی پٹی کرتے ہو، کیا کبھی کسی فرشتے کا چہرہ دیکھا؟ کہے گا نہیں دیکھا۔ کیا کبھی ان فرشتوں کا آپس کا کلام سنا؟ کان کے قریب ہیں، نہیں سنا۔ کیا تو نے کبھی اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کسی فرشتے کو محسوس کیا؟ کہے گا نہیں کیا۔ بھئی جسے چھوا نہ جا سکے، جسے دیکھا نہ جا سکے، جسے سنا نہ جا سکے، وہی تو غیب ہوتا ہے۔ اور اس غیب کی خبر کس نے دی؟ غیب کی خبر دی ہے تو نبی نے دی ہے۔ بعد موت الحیات غیب ہے مگر خبر نبی دیتا ہے۔ جنت جہنم غیب مگر خبر نبی دیتا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے دے۔ حتیٰ کہ جس اللہ کی الوہیت کو مان کر تم گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہو نا،
بتاؤ کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ رب کو دیکھا؟ رب کو سنا؟ چھوا؟ نہیں، وہ جسم سے پاک، جہد سے پاک، سمت سے پاک، زمان و مکان سے پاک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، مگر تیرا ایمان ہے۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے۔ حضرت سراقہ بن مالک عرب کے صحرا میں حضور نے ایک خبر دی تھی، سراقہ کافر ہے اس وقت، خبر یہ دی کہ سراقہ وہ دن کیسا حسین ہوگا جب تیری کلائیوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ یہ خبر لے کر سراقہ بن مالک تو واپس پلٹ گئے، پھر بعد میں مسلمان ہوئے، مگر بات یاد ہے کہ یہ بات مخبر اکبر نے کہی ہے، سب سے غیب کی خبریں دینے والے نے، اس نے پہلے سے بتا دیا، اس پر یقین بھی ہے، پختگی بھی ہے۔ اور یہ جب مسلمان ہوئے نا تو جنگ ہوئی ہے، ایک طرف مسلمان کھڑے ہیں، دوسری طرف کفار کھڑے ہیں۔ ادھر مسلمانوں نے بھی سر پر خود رکھے ہیں، کڑیاں کندھوں پر ہیں، ہاتھوں میں بازو بند ہے، سینے پر زرہ باندھی ہے، اور میدان میں اترنے کو تیار ہے۔ کفار نے بھی پوری حفاظت کی ہے، اور ان تمام فوجیوں میں ایک فوجی ہے جس نے سر پر خود نہیں رکھا، جس نے ہاتھوں میں بازو بند نہیں باندھے، جس نے کوئی زرہ جسم پر نہیں لگائی، اس کا نام ہے سراقہ بن مالک۔ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر انتظار میں ہیں، طبلے جنگ بجے تو صحیح۔ ادھر طبلے جنگ بجا، سراقہ بن مالک تیر کی طرح دشمن کے قلب میں گھستے ہیں، کبھی میمنہ پر حملہ، کبھی میسرہ پر حملہ، کبھی ساقہ پر حملہ، کبھی قلب پر آتے ہیں۔ جنگ ختم ہوئی، مسلمان جیت گئے، دوستوں نے بٹھا لیا، سراقہ تو بڑا بہادر ہے، ہم مانتے ہیں، تیری تلوار کی کاٹ زبردست ہے، ہمیں تسلیم ہے، تیری نیزے کی انی چمکدار ہے اور یہ جگر کو چیر کے رکھ دیتی ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، مگر یار جنگ کا میدان ہے، تو دشمنوں کے اندر گھر جاتے ہو، سر پر خود رکھا کر، تیری کڑیاں کندھے پر ہوں، کہیں دشمن کی تلوار تیری گردن نہ کاٹ دے، کہیں دشمن کی تلوار تیرے بازو نہ توڑ دے، بازو بند باندھا کر، کہیں دشمن کا کوئی سنسناتا تیر تیرے سینے میں ترازو نہ ہو جائے، زرہ باندھا کر۔ اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد مسکرا کر کہتے کیا ہیں؟ یار دوستو، یہ کفار، یہ کافر، وہ ان کے پاس تو ایسی کوئی تلوار بنی ہی نہیں ابھی جو میری گردن کاٹے، ان کے پاس ایسی تلوار نہیں جو میرا بازو کاٹے، ان کے پاس ایسا کوئی تیر ابھی بنا ہی نہیں جو میرے سینے میں ترازو ہو جائے۔ لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں، سراقہ کیا باتیں کرتے ہو؟ تلوار کب دیکھے کہ گردن کس کی، تیر کب جانے کہ سینہ کس کا، مگر یہ تو بتا کہ تو یہ بات کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہ کہوں، کیونکہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا، رسول اللہ نے خبر دی تھی کہ بھئی کسرا کے کنگن تیری کلائیوں میں ہوں گے، اور لوگوں ابھی میری کلائیوں میں کسرا کے کنگن آئے نہیں، جب تک وہ کنگن پہن نہیں لیتا میں مر نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حاضر و ناظر نبی، کلی مختار نبی۔ جامعہ فریدیہ، جامعہ فریدیہ۔ اب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے ٹریک سے نہیں ہٹوں گا، واپس وہیں پر آؤں گا۔ بھئی یہ دلیلیں تو ہیں، تمام کائنات کا ہر ذرہ رب کے وجود کی دلیل، مگر ان کے مقابل جب بات آتی ہے تو محمد رسول اللہ کی وہ بڑی دلیل ہے، یہ کائنات کے مظاہر چھوٹی دلیل ہے۔ اگلا سوال آتا ہے ذہن میں فوری طور پر، بھئی اگر حضور رسول ہیں، نبی ہیں، تو بھی آدم بھی تو نبی اور رسول ہیں، نوح بھی تو نبی ہیں، ابراہیم بھی تو نبی ہیں، بھئی کیا وہ بھی ایسے ہی دلیل؟ ہر نبی، ہر رسول اللہ کی الوہیت کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے، مگر
جب بات سیدہ آمینہ کے لال کی آ جائے، جب بات حسنین کے نانا جان کی آ جائے، جب بات خاتون جنت کے بابا کی آ جائے، تو سارے انبیاء چھوٹی دلیلیں ہیں، آمینہ کا لال پھر بڑی دلیل ہے۔ اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک روحانی سفر شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے پرواز کی، ہم گئے حضرت آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں، یا ابو البشر، آپ نے فرمایا کہ اللہ ہے، ہم نے مانا کہ اللہ ہے، مان لیا، مگر آپ کے پاس رب کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ بھئی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں کا سردار فرشتہ جبریل آتا ہے، وہ پیغام لاتا ہے، کیونکہ وہ فرشتہ ہے اور آسمان کی بلندیوں سے آتا ہے۔ یہی سوال شیس علیہ السلام سے کرتے ہیں، وہ بھی ذکر جبریل کا کرتے ہیں۔ ابراہیم کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بطور دلیل جبریل کا ذکر کیا۔ ہر نبی نے درمیان میں بات جبریل کر دی، ہمیں تو جبریل پیغام لا کر دیتا۔ اور اب جاتے ہیں ہم سارے مل کر حضرت جبریل امی کی بارگاہ، یا سید الملائکہ۔ ہر نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، سب نے آپ کا ذکر کیا۔ ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے، آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے۔ اگرچہ ہم نے اپنے رب کو مانا اور بغیر کسی دلیل کے مانا، مگر ذرا قرار قلبی کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں، صور کونیہ عالم مکان کی آخری سرحد ہے یہ سدرۃ المنتہی، اس کے بعد ہے لا مکان، اور لا مکان کی کوئی چیز عالم مکان میں آتی نہیں، عالم مکان کی کوئی چیز لا مکان میں جاتی نہیں، اور یہ وہ حد ہے یہاں پر میں موجود ہوتا ہوں، اس کے پار میں بھی نہیں جا سکتا۔ اور ایک آواز آتی ہے اور لا مکان سے آتی ہے کہ اے جبریل، میں تیرا الہ بول رہا ہوں، تیرا معبود ہوں، تیرا مسجود ہوں، تیرا مالک ہوں، تیرا خالق ہوں، جاؤ میرے بندے آدم کو یہ پیغام دے دو، نوح کو یہ پیغام دے دو، ابراہیم کو یہ پیغام دے دو۔ چونکہ آواز لامکان سے آتی ہے جہاں پر کوئی جا نہیں سکتا، لہٰذا جو آواز آتی ہے وہ الہ کی آواز ہے۔ بطور دلیل انہوں نے لامکان کا تذکرہ کر دیا۔ ہم نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ اللہ ہے، انہوں نے سنا اپنے مرشدوں سے کہ اللہ ہے، انہوں نے سنا نبیوں سے کہ اللہ ہے، نبیوں نے سنا جبریل سے کہ خدا ہے، اور جبریل نے سنا لا مکان سے کہ الہ ہے۔ ابھی تک ہے سنی سنائی بات، ابھی تک سنی سنائی بات، ابھی ایک در ہے، ابھی ایک در رہتا ہے، وہ در جس در پر خالی جھولیاں لے کر جائیں تو جھولیاں بھر کر لوٹایا جائے، جہاں سے کبھی کوئی خالی جھولی لوٹا ہی نہیں، اور وہ در ہے مصطفیٰ کا در، حبیب کبریا کا در، شہ ہرد و سرا کا در، سید المرسلین کا در، رحمت للعالمین کا در۔ ہم با ادب ہو کر، با وضو ہو کر غسل کیا، خوشبو لگائی، ہاتھ باندھے، گردن جھکائی، بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے۔ حضور ہر نبی کے پاس گئے تھے، اللہ کے ہونے کی دلیل ہر نبی نے بتایا جبریل کا، جبریل نے سنا لا مکان سے۔ حضور آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ، آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگرچہ ہم نے مان لیا کہ خدا ہے، آپ نے فرمایا آپ کا ایک ایک فرمان وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، مگر پھر بھی قلبی قرار کے لیے یہ تلاش کر رہے ہیں۔ حضور آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے دیگر انبیاء کی طرح جبریل کا ذکر نہیں کیا، درمیان سے جبریل کا ذکر تک ختم کر دیا، بلکہ سیدھا فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، لوگوں مجھے پوچھتے ہو تو مجھ سے پوچھو، میں نے اپنے رب کے جلوے دیکھے ہیں اور انتہائی حسین صورت میں دیکھے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ورد بھی رکھیں اور ساتھ فرائض کی ادائیگی، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ اور یہ جو ذہن میں آتا ہے نا، اگر کسی کے ذہن میں یہ آ گیا نا کہ بھئی کوئی بات نہیں جی،
کلمہ تو پڑھتے ہیں جنت چلے ہی جائیں گے، مگر یہ دیکھو کہ دونوں سجدوں کے درمیان کتنا وقت اس دنیا کے کتنی صدیاں گزرتی ہیں۔ لہذا فرائض میں غفلت نہ ہو، فرائض کی مکمل ادائیگی اور پھر امید اور یقین یہ ہو کہ ہم حضور کی امتی ہیں، اور نوازی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے عزیز دوست بھائی مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، دور و نزدیک سے پہنچنے والے افراد کی خیر ہو، جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، جن کے والدین عائز و اقربا رحلت کر گئے ان کے مقام اور درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔